अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में आपके साथ। नाज़रीन, हम हर इतवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक आपके साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। इस प्रोग्राम में जानते हैं मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में डिटेल से, यानी किसी भी बीमारी होने की वजूहात, अलामात, इलाज, मौलज, एहतियाती तदाबीर और ग़िज़ाई एहतियात के बारे में इस प्रोग्राम में आपको अवेयरनेस दी जाती है। क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ मुख्तलिफ डिजीज़ के स्पेशलिस्ट और ख़ासकर उन लोगों से जिनका ताल्लुक मेडिकल की किसी भी फील्ड से होता है। और इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ डिजीज़ के अवेयरनेस आपको दे चुके हैं, वबाई अमराज की भी। और आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो बहुत अहम टॉपिक है। आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ पे और ख़ासकर उसकी वजह से होने वाले पैरों के जो ज़ख़म होते हैं उस पे। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए जो मेरी गेस्ट मेरे साथ मौजूद है, मैं आपसे उनका तारुफ कराती चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शकीला काजी, जो कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट है एंड डायबिटिक वुंड स्पेशलिस्ट। इसके साथ साथ अलहमरा मेडिकल सेंटर की मेडिकल डायरेक्टर हैं। अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। नाज़रीन, हम बात किए कि आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं डायबिटीज़, ये मर्ज़ पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हमें ये जिस्म अता किया है, इसका सेहतमंद होना और इसके तमाम ऑर्गन्स का सही तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर हमारे जिस्म के वाइटल ऑर्गन्स। लेकिन डायबिटीज़ होने की वजह जो है वो है हमारे पेंक्रियास का फंक्शन डिस्टर्ब होना। ये पेंक्रियास क्या होता है, इसका फंक्शन क्यों डिस्टर्ब होता है, और इसकी इंसुलिन डिस्टर्बेंस की वजह से शुगर का मर्ज़ हो जाता है कम या ज़्यादा, इस हवाले से आज हम जानेंगे डॉक्टर शकीला काजी से। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी। आप मुझे पहले ये बताइए कि डायबिटीज़ है क्या, और ये हमारा जो पेंक्रियास का फंक्शन डिस्टर्ब होता है इसकी क्या वजूहात हैं? आपने खुद ही अपने इंट्रो में जैसे बता दिया कि पेनक्रियास की डिसफंक्शन होने की वजह से डायबिटीज़ होती है। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में एक ऑर्गन रखा है पेनक्रियास, जो कि आपके लिवर और गॉल ब्लैडर के पीछे होता है। ठीक है, इसका काम होता है इंसुलिन की फराहमी करना, इंसुलिन की प्रोडक्शन करना। जब इंसुलिन या तो बनती नहीं है या बन रही है मगर कारामद नहीं है, इस्तेमाल नहीं हो रही होती, कारामद नहीं है आपकी बॉडी के लिए, तो आपको डायबिटीज़ का मर्ज़ लाहक होगा। उसकी जो वजूहात अगर मुख्तलिफ हैं, डेफिनेटली एक डेफिनेट कॉज नहीं है, क्योंकि अगर डेफिनेट कॉज होता है तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट हो टाइप जाता है। वन, टाइप हाँ वन जी, इंसुलिन मुझे जो है, इसकी थोड़ी सी टाइप्स भी बता दें और इसकी जो ना अलामात भी। टाइप वन, टाइप टू, और प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज़ होती है जिसको जीडीएम कहा जाता है, गेस्टेशनल डायबिटीज़। ठीक है, इसकी और दो टाइप्स भी हैं जो मैं बाद में बताऊंगी। टाइप वन तो पैदाइशी तौर पे होती है या कम उम्र के लोगों को होती है टाइप वन। ठीक है, जिसमें आपका पेनक्रियास बिल्कुल ही इंसुलिन बना ही नहीं सकता, जुवेनाइल डायबिटिक जो जी। और टाइप टू डायबिटीज़ जो होती है वो बड़ी उम्र के लोगों की डायबिटीज़ होती है। उमूमन आजकल तो टाइप टू डायबिटीज़ कम उम्र के अफराद को भी हो रही है। अच्छा, तर्ज ज़िंदगी सही ना होना, जंक फूड खाना, अपनी बॉडी की जो फैट है उसको बढ़ा देना, ओबेसिटी, जो कि टाइप टू का सबब बनती है। ठीक है। नज़र हम बात करें कि जिस टॉपिक पे आज हम बात करें डायबिटीज़ पे, बेसिकली डायबिटीज़ एक ऐसा मर्ज़ है कि जो आपके सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक आपके जिस्म पर असरअंदाज होता है ये, और ख़ासकर हमारे जो है दिल पे, गुर्दों पे और आइस पे इसका असर ज़्यादा होता है। लिहाजा कोशिश किया कीजिए कि इस मर्ज़ से बचने की कोशिश करें। इस हवाले से आज हम डॉक्टर साहिबा से ओवरऑल बारे में अवेयरनेस जानेंगे कि किस तरीके से हम इस मर्ज़ से बच सकते हैं, और अगर अल्लाह ना करे किसी को मर्ज़ हो जाता है तो उसको किस तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रीटेबल है, क्योरेबल नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए, कोई मरीज़ आपके पास आता है डायबिटीज़ के सिम्टम देता है, आप सबसे पहले क्या करती हैं? क्या उसको डाइट से और एक्सरसाइज से कंट्रोल कराती हैं या फर्स्ट मेडिकेशन स्टार्ट करती हैं? सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि पेशेंट टाइप वन है, टाइप टू है, क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो लैब टेस्ट कराना सबसे मैंडेटरी चीज़ ये है कि सबसे पहले अगर पेशेंट आता है तो वो सिम्टम्स के साथ आएगा। किसी को भी पता नहीं होता कि उसको डायबिटीज़ है। अगर हम यहाँ पे सब बैठे हुए हैं तो आजकल तो डायबिटीज़ का रेशो पाकिस्तान इज़ ऑन द टॉप मोस्ट, नंबर 1 पे आ गया है डायबिटीज़ में पूरी दुनिया में। तो हर 4 में से 3 अफराद को डायबिटीज़ है पाकिस्तान में, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अनअवेयर हैं कि उनको डायबिटीज़ है। तो तब पता चलता है जब उसके सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, जब दूसरे महसूस करते हैं। जब सिम्टम्स तब आते हैं जब 50% आपका पेनक्रियास काम करना छोड़ चुका होता है, तब सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, मे बी इट विल टेक 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर, और मे बी अचानक ऑनसेट हो। अक्सर अलामात आ भी रही होती तो इग्नोर कर रहे होते कुछ जी लोग, हाँ, ऐसे भी होते हैं। बिल्कुल। इस हवाले से ठीक, तो आप मतलब पेशेंट आपके पास आ गया, आपने कंफर्म करा लिया, फिर आप क्या करती हैं? हमने जब पेशेंट को देख लिया उसके बाद उसका इट डिपेंड्स, HbA1c हम उनका कराते हैं, 3 महीने की शुगर का टेस्ट होता है जो कि डिसाइड करता है कि मरीज़ को इंसुलिन पे रखना है या टैबलेट्स पे रखना है। अच्छा, इस प्रोग्राम के हवाले से मैं सबसे पहले तो आवाम को ये बताना चाहती हूँ कि अलामात क्या होती हैं डायबिटीज़ की। जी बिल्कुल बताइए। अलामात ये होती है कि या तो आपका वज़न बढ़ रहा है या घट रहा है विदाउट एनी रीज़न। अच्छा, ठीक है, बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना,
اور بہت زیادہ فریکوینٹ یورینیشن ہونا, بار بار پیشاب آنا, اسپیشلی رات میں. جی ہاں, اور کوئی بھی زخم ہو تو وہ ٹھیک نہ ہونا, اور سن پن ہونا جسم کے کسی بھی حصے میں, پیروں میں, ہاتھوں میں, گھبراہٹ ہونا, پلپٹیشنز ہونا, یہ شوگر بڑھنے کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے. تو اگر یہ تمام علامات آپ کو ہیں تو پلیز آپ اس کو ایزی مت لیں, آپ فوراً اپنے مالج کے پاس جائیں, اپنے سمپل ٹیسٹ کرا لیں, ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ تو چلے کہ ویئر یو آر اسٹینڈنگ. بالکل بالکل ٹھیک بات ہے. ناظرین, جس طریقے سے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ یہ مرض بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, اور ہمارے پاکستان میں تو بہت زیادہ, کیونکہ اگر کسی جگہ 10 افراد موجود ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں 5 یا 6 افراد ڈائبٹیز کا شکار ہوتے ہیں, اور میکسیمم لوگوں کو تو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو جو علامات آ رہی ہیں وہ کسی مرض کی وجہ سے آ رہی ہیں. اور اگر آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ سمجھ, سوجھ بوجھ اور اتنی اویئرنیس عطا کی ہے کہ اگر ہم اپنے جسم میں کوئی نئی تبدیلی محسوس کرتے ہیں تو وہ ہمیں پتہ چلتا ہے, تو اس صورت میں اگنور نہ کریں, ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, میں آپ کی طرف آؤں گی. جس طریقے سے آپ نے ٹائپ 1 کی بات کی, ٹائپ 2 کی, اب جس طرح تیسری آپ نے کہا کہ پریگنینسی کے دوران جو ڈائبٹیز پریگنینسی کے دوران ہو رہی ہے وہ ڈیورنگ دا پریگنینسی پورے ٹائم پہ چلتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور کبھی جب بیبی ڈیلیور ہو جاتا ہے ختم بھی ہو جاتی ہے, کبھی نہیں, تو یہ کیا بیبی پہ اثر انداز ہوتی ہے؟ بالکل ڈیفینیٹلی بچے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. جب انیشیلی جو پیشنٹ آتی ہے ہمارے پاس پریگننٹ ہو کے, تو اس کو سب سے پہلے شوگر کا ٹیسٹ کرایا جاتا ہے کہ اگر شوگر بڑھی ہوئی ہے تو اس کو پورے ٹینیور 9 منتھس میں ہم اس کی شوگر کو کنٹرول کریں کہ بچے کے اوپر اثرات نہ آئیں. کیونکہ عموماً جو بچے ہوتے ہیں ان کا دل, دماغ, گردہ اس کے اوپر افیکٹ کرتا ہے, اور میکروزومل بیبیز بھی ہوتے ہیں, بہت بڑی سائز کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں, جو کہ آن سیٹ پھر جا کے سیزیرین میں ہوتا ہے کہ مطلب ظاہر سی بات ہے نارمل ڈلیوریز نہیں ہو سکتی ہیں, اور پھر وہ آگے چل کے بچے کو بھی ڈائبٹیز ہونے کے چانسز 100% ہیں. اگر ماں کو حمل کے دوران, پریگننسی کے دوران ڈائبٹیز ہے تو بچے کو خطرات ہوتے ہیں ہونے کے. اچھا, جیسے یہ بتائیں کہ ڈائبٹیز کا مرض ہے, بیسکلی ایک طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جینیٹکلی ٹرانسفر ہوتا ہے, تو کیا یہی ریزن ہو سکتا ہے؟ بالکل جینیٹک ہے, بالکل. یہ اگر آپ کے پیرنٹس کو ہے, والدین کو ہے, تو اس کو جب بھی موروثی بیماری کہا جاتا ہے کہ انہیریٹنس میں آتی ہے. اگر آپ کے 5 بچے ہیں تو ان میں سے 3 بچوں کو ڈائبٹیز تو ہوگا ہی ہوگا. ہو سکتی ہے ڈیفینیٹلی. اچھا, جیسے ایک بات بتائیں ڈاکٹر صاحبہ کہ اگر میں آپ سے ایک مثال کے طور پر بات کروں, میری مدر کو نہیں ہے, فادر کو نہیں, لیکن میرے دادا دادی کو, نانا نانی کو, کیا یہ آلٹرنیٹ جینس میں بھی آتی ہے یا کنٹینیو جین میں بھی آتی ہے؟ بالکل آتی ہے, بالکل یہ جینس میں آتی ہے. اگر آپ کے چاہے آپ کے پیٹرنل فیملی ممبرس کو یا میٹرنل فیملی ممبرس کو, دونوں میں سے یہ ٹرانسفر ہو کے ضرور آتی ہے. اچھا, وہ ہمارے اس کی وجہ سے, ٹھیک ہے. اچھا, آپ مجھے یہ بتا رہی تھی کہ پریگنینسی کے دوران اگر جو آلریڈی بالکل صحیح صحت مند عورت ہے تو ڈیورنگ دا پریگنینسی اگر ہوئی ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس کی وجوہات دیکھیں نا, آپ کی باڈی, اس کا مطلب ہے کہ اس خاتون کے اندر ڈائبٹیز کی ٹینڈنسی تھی. اچھا, جیسے ہی اس کی باڈی آکسیڈیٹو اسٹریس میں گئی ہے, پریگننسی از اسٹریس, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ مختلف مراحل میں سے گزر رہی ہے خواتین کو تو. جی ہاں بالکل. تو جب وہ اسٹریس میں جاتی ہیں تو اس ٹائم پہ ان کی جو شوگر ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے عموماً خواتین کو پریگننسی میں بہت زیادہ بھوک لگتی ہے, بہت زیادہ کھانا کھاتی ہیں, تو ہر 2 گھنٹے کے بعد ان کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے, مگر جو مینٹلی بھی ہوتا ہے نا کہ بس مجھے کھانا ہے, چاہے ضرورت ہو نہ ہو. ایگزیکٹلی. اچھا جی, تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ڈائبٹیز ابھر کے باہر آتی ہے. اچھا, جس طریقے سے ڈاکٹر شکیلہ نے ہمیں بتایا کہ ڈیورنگ دا پریگنینسی سب خواتین کو اپنے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی بھی صحت صحیح رہے اور آنے والے بچے پہ بھی ڈائبٹیز کا اثر نہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب آپ کی طرف آتی ہوں کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں ڈیورنگ دا پریگنینسی بھی ہو گئی ہے یا اس حوالے سے ہائپر گلائسیمیا یا ہائپو گلائسیمیا, یہ کیا ہوتا ہے اور ان دونوں کی الگ الگ علامات مجھے بتائیں. ہائپر گلائسیمیا کا مطلب ہے کہ شوگر کی تعداد یا مقدار آپ کے خون میں بہت زیادہ ہے, بڑھ گئی ہے, ٹھیک ہے. اور ہائپو گلائسیمیا کا مطلب یہ ہے کہ شوگر لیولز لو ہو گئے, ٹھیک ہے. اب جب شوگر لیولز ہائی ہوں گے تو وہ تمام وہی سمٹمز آئیں گے کہ آپ کو ان کا ڈیٹوریشن ہونا, گھبراہٹ ہونا, دل کی دھڑکن تیز ہونا, بھوک زیادہ لگنا, زیادہ پیاس آنا, اور جو ہے وہ آپ کو بار بار پیشاب کرنے کے لیے جانا, ٹھیک ہے. وہی سمٹمز جو ہم نے شوگر کے بتائے تھے آپ کو علامات, وہی تمام علامات جو ہے وہ ہائپر گلائسیمیا میں ہوتی ہیں. ہائپو گلائسیمیا میں جب شوگر کم ہو جاتی ہے تو دس از اے ڈینجرس کنڈیشن ایز کمپیئر ٹو ہائپر گلائسیمیا, ٹھیک ہے. ہائپو گلائسیمیا میں جب شوگر اور ہائپو گلائسیمیا کہتے کس کو ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے. عموماً لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہائپو گلائسیمیا ہوتا کیا ہے. یہ بھی شوگر کی ہی ٹائپ ہے ڈیفینیٹلی. بالکل. جب آپ کی خون میں شکر کی مقدار 70 سے کم ہو جائے, 60, 50 سے 40 ہو جائے, اس کو ہائپو گلائسیمیا کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تب آپ کو ٹھنڈے پسینے آنا,
ٹھیک ہے, آپ کو شیکی فیل ہونا, ویوی فیل ہونا, شیورنگ ہوگی, شیورنگ ہونا, اور آپ جو ہے وہ انکانشیسنیس, کسی بھی چیز کو کنسنٹریٹ نہیں کر پائیں گے, آنکھوں کے سامنے بلرنگ ہوگی, چکر آئیں گے, تو یہ تمام سچویشنز جو ہوتی ہیں وہ ہائپو میں ہوتی ہیں. ہائپو میں ہوتی. اچھا تو ڈاکٹر صاحب یہ ہائپر تو ہم کہتے ہیں جی شوگر کا مریض ہے, ہائپو والے بھی شوگر کے مریض کہلاتے ہیں؟ جی, وہ ایک اور ٹرم ہے جس کو ہم ڈائبٹک انسیپیڈس کہتے ہیں, اس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسولن کی اوور پروڈکشن ہوتی ہے, اور بھی بہت ساری پینکریٹائٹس اور بھی بہت ساری بیماریوں میں یہ ہو جاتا اچھا ہے. ہو جاتا ہے. ٹھیک. اچھا اب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جب کسی کا بلڈ ٹیسٹ کروا لیا اور بلڈ ٹیسٹ میں رینڈم فاسٹنگ آ گئی کہ یہ کنفرم شوگر, ایک ہوتا ہے جیسے سی پیپٹائڈ یا انسولین ریزسٹنٹ, یہ دونوں کیا چیزیں اور کس طریقے سے ان کا ڈفرینشیٹ؟ اچھا دیکھیں, میں نے آپ کو کہا تھا کہ 2 اور ٹائپ ہیں ڈائبٹیز کی جو کہ میں آگے بتاؤں گی, بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کنفیوز دا پیپل. ٹھیک ہے, اچھا اب ایک کو ہم کہتے ہیں کہ لیٹنٹ آنسیٹ آف ڈائبٹیز. ٹھیک ہے, جو لیٹنٹ آنسیٹ آف ڈائبٹیز ہے اور میچور آنسیٹ آف ڈائبٹیز ہے. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, ریورس ہو جاتا ہے. جو ہم کہتے ہیں کہ ٹائپ 1 بچوں کو ہوتی ہے, وہی ٹائپ 1 جب بڑوں کو ہو جائے, ٹھیک ہے, ڈیو ٹو دا جینیٹک ویریشن یا جینیٹک میوٹنٹ, ٹھیک ہے, میوٹیشنز کی وجہ سے, تب اس اسٹیج میں ہم سی پیپٹائڈ لیولز کراتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو دوسری جو ہے لیٹنٹ آنسیٹ ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ چھوٹا ہے مگر اس کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے. اچھا جی ہاں, تو پھر تو تب یہ جو گیڈ اینٹی باڈی ٹیسٹ اور سی پیپٹائڈ ٹیسٹ یہ تب کرائے جاتے ہیں. اچھا سی پیپٹائڈ ٹیسٹ ہم بیسکلی دیکھتے کیا کہ انسولین صحیح بن رہی ہے, استعمال نہیں ہو رہی ہے, بن نہیں رہی, کیا ہوتا ہے؟ Either this patient he need the insulin or he may be treated as a type 2 diabetes. ٹھیک ہے, تو وہ لیولز دیکھنے کے لیے کہ آیا اس کو انسولن کی ضرورت ہے, اس کا پینکریاز بالکل کام نہیں کر رہا ہے, یا پینکریاز تھوڑا بہت کام کر رہا ہے, کہ اورل اینٹی ڈائبٹک اورل دوائیوں پہ وہ رسپونڈ کرے گا. رسپونڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نظر کرام ڈاکٹر صاحبہ کی باتوں سے جو نتیجہ اس کے ان کی باتوں سے, سب سے پہلے کہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے شروع میں بتایا تھا کہ ہمیں اپنی غذاؤں میں ان چیزوں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, اسپیشلی آرٹیفیشیل ڈرنکس سے اپنے آپ کو اوائڈ کیجیے, بچوں کو اس چیزوں سے بچائیے, کیونکہ یہ وہی چیزیں جو کہ ہمیں ڈائبٹیز کی طرف لے جاتی ہیں. بیسکلی ڈائبٹیز کو کہتے ہیں مدر آف ڈیزیز, یعنی کہ خود ڈیزیز تو ہے لیکن یہ بہت ساری ڈیزیز کو دعوت دیتی ہے ہونے کے لیے. کارڈیک ایشوز بھی ہو سکتے ہیں, کڈنی کے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں, آنکھوں کے کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے جسم میں. اب ہم ڈاکٹر صاحبہ سے نیوروپیتھی کے حوالے سے جانتے ہیں کہ یہ نیوروپیتھی کیا ہوتی ہے اور بیسکلی کن مطلب ٹائمز میں سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کی کیا پیچیدگیاں ہوتی ہیں؟ ابھی میں نے پروگرام کے شروع میں ہی کہا تھا کہ مریض کو پتہ ہی تب چلتا ہے جب اس کے پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, جو سن ہونا, دیٹ از دا نیوروپیتھی. نیورو مینز نرو, پیتھی مینز ڈیزیز. جب آپ کی نروز بیمار ہو جائیں, ٹھیک ہے, جب آپ کی نروز جو ہیں وہ ویک ہو جائیں, تو تب نیوروپیتھی ڈیولپ شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, نروز جو کہ آپ کے برین سے آ رہی ہیں, ہماری 2 طرح کی نروز ہوتی ہیں, ایک موٹر نروز ہوتی ہے اور سینسری نروز ہوتی ہیں. موٹر آپ کو کام کرا رہی ہیں کہ میں نے یہ موبائل اٹھانا ہے, یہ میں نے ہاتھ سے, تو یہ میری موٹر نرو کام کرا رہی ہے. سینسری نرو, آنکھیں بند کیے آپ کو پتہ چل جائے کہ دس از اسٹیبل, دس از موبائل, ٹھیک ہے, تو آنکھیں بند کیے وہ جو سینسیشنز آپ کو دلا رہی ہے وہ سینسری نرو ہے. ٹھیک ہے, تو ڈائبٹیز میں یہ دونوں نروز افیکٹ ہو جاتی ہیں, آپ کی موٹر اور سینسری دونوں. ٹھیک ہے, شوگر بڑھنے کی وجہ سے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. میں نے کہا تھا کہ 50% جب ڈائبٹیز ڈیولپ ہوتی ہے اور مریض کے پاؤں سن ہو جاتے ہیں, پینکریاز ختم ہو چکا ہے 50%, اس ٹائم پہ یہ سینسری اور موٹر نروز ڈیمیج ہونا شروع ہو گئی. اچھا, ٹھیک ہے, تو انیشیلی ہی مریض ہمارے پاس آتا ہے کہ میرے پیروں میں چونٹیاں چلتی ہیں, سنپن ہوتا ہے, کریمپس پڑتے ہیں, پٹھے اکڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پاؤں زمین پہ رکھنا تو ٹھنڈے گرم کا پتہ نہ چلنا, کوئی پاؤں میں چیز چبھ جاتی ہے ان کو احساس نہیں ہوتا, تو دس از نیوروپیتھی. ٹھیک ہے, اب جتنی نروز ڈیمیج ہو گئیں, اٹ از ارریورسبل, یہ ریورس نہیں کر سکتے ہم اس کو. ہاں, بڑھنے سے روک سکتے ہیں اگر مریض بر وقت آ گیا اپنے معالج کے پاس, تو جو ڈیزیز ختم, جتنی نروز ڈیمیج ہو چکی ہیں وہ ہو چکی. اچھا, اب ہم اس کو وہاں پہ روک سکتے ہیں بڑھنے سے. تو کافی FDA اپرووڈ ڈرگز ہیں جو کہ نیوروپیتھی کے لیے ٹریٹ کی جاتی ہیں اور مریض ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ناظرین کرام, یہ جو ڈاکٹر صاحبہ ہمیں بتا رہی ہیں بڑی اہم باتیں, کیونکہ بیسکلی جب ہم کسی گیسٹ کو انوائٹ کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو وہ معلومات فراہم کریں جو نارملی آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ڈاکٹرز بھی بہت بیزی ہوتے ہیں, آپ صرف اپنا مرض بتاتے ہیں, ڈاکٹر دوا دیتے ہیں اور آپ آ جاتے ہیں. اور اس پروگرام کو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنی زیادہ آپ کو اویئرنیس دے سکیں, ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. پروگرام صحت زندگی میں ایک چھوٹا سا بریک ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में और आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के मर्ज़ पे। डॉक्टर शकीला काजी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी कोशिश है कि हम डायबिटीज़ के बारे में जितनी ज़्यादा आपको डिटेल दे सकें हमारे लिए खुशी की बाइस है, क्योंकि जब कोई प्रोग्राम हम तरतीब देते हैं तो आपको ऑन स्क्रीन सिर्फ 2 या 3 गेस्ट नज़र आते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम को करने के लिए पूरी एक टीम होती है, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो है खिदमत खल्क। डॉक्टर साहिबा आपकी तरफ होंगे, आप मुझे ये बताइए कि जब कभी न्यूरोपैथी हो गई, मरीज़ को जो है सेंसेशंस नहीं हैं, बस सिर्फ वो जो चंद है अलामात, सुइयाँ चुभ रही हैं, खारिश हो रही है, फला फला, तो जब उसको अगर पाँव में ज़ख़म बन गया है, अब ज़ख़म की पोजीशन क्या है, उसको कैसे पता चलेगा मेरे पाँव में कुछ लग गया? सबसे पहले तो अगर प्रॉपर नहीं देखता है, हाँ, पेशेंट को हम यही कहते हैं कि आप या तो कोई मिरर रखें अपने, क्योंकि जाहिर सी बात है जब नर्व्स डैमेज हुई हैं तो आंखों की भी नर्व्स डैमेज हुई हैं, अच्छा, नज़र भी कम आएगा, Definitely. धुंधलाहट होगी, वीकनेस होगी, क्योंकि रेटाइनोपैथी भी एक साथ ही शुरू हो जाती है जब न्यूरोपैथी शुरू होती है। तो उस टाइम पे या तो घर वालों में से कोई रोज़ाना मरीज़ के पाँव चेक करे, उनके ज़ख़म को देखे कि अगर कोई ज़ख़म हो रहे हैं तो रात को सोने से पहले और सुबह को उठ के उनके पाँव चेक करना है। कहीं पे भी आपको रैश हो या कोई रेडनेस हो या कोई ऐसी चीज़ आपको महसूस हो रही है कि स्वेलिंग हो रही है या कोई पेन या पेन नहीं भी हो रहा, कोई आपको स्वेलिंग नज़र आ रही है, तो इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास आएँ। देन फिर हम सीरीज़ ऑफ टेस्ट कराते हैं, मरीज़ का मुआयना करते हैं और उसके बाद फिर उसका इलाज अच्छा, इस हवाले से बताएं कि बहुत सारे लोग जो अपने नेल्स फाइलिंग करते हैं, नाखून काटते हैं, मैं एहतियात नहीं करते, उस हवाले से आप क्या कहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, नाखून अव्वल तो वो खुद ना काटें, कोई और उनके नाखून काटे। अच्छा। और नाखून जो है वो उनके एजेस ना काटें, बिल्कुल सीधे काटें, ठीक है, और फाइलर के साथ जो है वो फाइल कर लें, ठीक है। और बाज़-औक़ात ये होते हैं कि गलत कट गया, उस कटने से भी ज़ख़म बन गया, अब वो ज़ख़म ट्रीट हो जाता है या अल्लाह ना करे वो गैंग्रीन साइड पे बन जाता है, ये क्या पोजीशन? अगर बर वक्त मरीज़ डॉक्टर के पास नहीं आया तो फिर तो वो ज़ाहिरी सी बात है वो एंड करेगा इंतहाई ख़तरनाक शक्ल में। अगर बर वक्त आप अपने डॉक्टर के पास आ गए तो डॉक्टर आपका एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट शुरू कर देगा, तो वो ठीक हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, डॉक्टर साहिबा ने जिस तरह बताया कि डायबिटीज़ के मरीज़ को बेइंतहा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये एक ऐसा मर्ज़ है जो हमारे सर के बाल से लेकर पैरों के नाखून तक हमारा बॉडी को कहीं पे भी इफ़ेक्ट कर सकता है। लिहाजा जब अपने नेल्स काटें या किसी भी हवाले से अपने पैरों को ज़रूर देखते रहा करें कि खुदा न खास्ता पाँव में कोई ज़ख़म ना हो जाए। बाज़ औक़ात हमारे शूज़ या हमारे कोई जो स्लीपर्स हम लोग पहनते हैं उस वजह से भी कोई ज़ख़म बन जाता है जो हमें महसूस नहीं होता, तो प्रॉपर अपने हाथ पैरों का मुआयना किया कीजिए। डॉक्टर साहब, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो वैसे हाथ पैरों पर नज़र पड़ती रहती है और जरासीम भी धुलते रहते हैं। इस हवाले से मुझे एक बात बताइए कि अगर पेशेंट अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंटल कंडीशन हो गई है, कोई ट्रॉमा हो गया, कोई इंजरी हो गई है या सर्जरी, तो कितने फीसद चांसेस होते हैं कि ये रिकवरी जल्दी होगी या लेट होगा? अगर शुगर कंट्रोल होगी, वेल मेंटेन होगी, तो डेफिनेटली जल्दी क्योर हो जाएगा, ज़ख़म भी हील हो जाएगा। जाहिर सी बात है, देखें जहाँ पे आपकी नसें डैमेज हो रही हैं वहीं पे आपकी बॉडी की शरियानें भी डैमेज हो रही हैं। अच्छा। और शरियानों का काम क्या होता है कि साफ़ खून पहुँचाना, गंदा खून लेकर आना। गंदा खून वही होगा जो ऑर्गेनिज्म होगा वो उसको इंगल्फ कर लेगा। तो वहीं पे ही वेस्कुलर डिजीज़ भी होती है डायबिटिक पेशेंट को। उनकी जो वेसल्स होती हैं बहुत ज़्यादा शक्कर की मिकदार होने की वजह से खून गाढ़ा हो जाता है। जी बिल्कुल। अच्छा, और ज़्यादा गाढ़ा जी बिल्कुल, और उसकी वजह से जो ब्लड की सप्लाई है उस ऑर्गन को जहाँ पे ज़ख़म लगा है, जहाँ पे चोट लगी है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। ब्लड सप्लाई की रुकावट की वजह से ज़ख़म ठीक नहीं होता है। तो इस वजह से अगर आपकी शुगर वेल कंट्रोल्ड होगी तो आपके ज़ख़म भी बहुत जल्दी हील हो जाएंगे। ज़ख़म जल्दी हील हो जाएंगे। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि पेशेंट का ज़ख़म, मैंने 1-2 केसेस ऐसे भी देखे हैं कि वो इतनी जल्दी गैंग्रीन बनते हैं कि वो पाँव या हाथ खुदा न खास्ता काटने की नौबत आ जाती है। आप क्या समझती हैं कि वो कंडीशन कब आती है कि जब ये हाथ या पाँव काटने पड़ जाते हैं? पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ जो मैंने अभी बताया, ठीक है ना, जो आपकी आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हैं कहीं की भी, आपकी बॉडी की, पाँव की, हाथ की, कहीं की भी जो वेसल्स ब्लॉक हो गई हैं, ब्लड नहीं पहुंच रहा, तो फिर वो गैंग्रीनस हो जाएगा। जब गैंग्रीनस हो जाएगा तो फिर उसको काटना ही पड़ता है। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, डॉक्टर साहिबा ने जिस तरह बात की कि हमारा मकसद अवेयरनेस के साथ साथ थोड़ा सा डराना भी होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात मरीज़ जो है वो महसूस कर भी रहा होता है लेकिन वो डॉक्टर से नहीं कंसल्ट करता, क्योंकि देखें ज़िंदगी मौत बेशक अल्लाह के हाथ में, और हमें जब अल्लाह ताला कोई बीमारी देता है तो हमारे गुनाह बख्शे जाते हैं, और अगर हम उस पर जो है इलाज करवाते हैं तो हम अपने नबी की सुन्नत पर अमल करते हैं, तो ये भी सवाब और सदका जारी है कि दूसरों को इस प्रोग्राम के बारे में ज़रूर बताया
खाया कीजिए ताकि आपको भी इसका स्वाब मिले. अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि मरीज़ जो होते हैं शुगर के, और सबसे पहले तो जब उनको पता चलता है कि उनको डायबिटीज़ होगी, एक शॉक्ड लगता है. काउंसलिंग खुद करती हैं या किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करवाते हैं? हम खुद ही काउंसलिंग करते हैं पेशेंट अच्छा। की, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि जितना हम 16-17 साल की प्रैक्टिस है, हमें पता है कि कैसे ये कैसे handle ब्रेकिंग बैड न्यूज़, कैसे बैड न्यूज़ को हमने ब्रेक करना है, कैसे मरीज़ को समझाना है. मरीज समझ तो चुका होता है खुद जी भी काफी बिल्कुल, हद तक. जी बिल्कुल सही बात है. मगर ये कि मरीज़ को फिर भी हमने उसके, क्योंकि देखें ये वाहिद ऐसा मर्ज़ है कि चाहे टीबी हो, कोई भी बीमारी हो, इन्फेक्शियस डिजीज़ हो, आपको दवा खानी है, ठीक हो जाएगा. इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा. डायबिटीज़ ऐसा मर्ज़ है, जब तक मरीज़ इन्वॉल्व नहीं होगा अपने डायबिटोलॉजिस्ट के साथ, बिल्कुल. वो डायबिटोलॉजिस्ट फेल है. ऐसे तो हमें अपने मरीज़ को लूप में लेके उसको समझा के प्यार मोहब्बत से उसको समझा. ज़ाहिर सी बात है, आप किसी को कहो आप ये खाना छोड़ दो, वो खाना छोड़ दो, कभी भी नहीं होगा. ये बहुत मुश्किल है. तो आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ को काउंसिल करना पड़ता है, उसको उसकी बीमारी के बारे में बताया जाता है कि आपकी बीमारी ऐसी है, क्योंकि ये कैंसर से भी ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है. बिल्कुल साइलेंट किलर. साइलेंट किलर है कि आपका दिल दिमाग फालिज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, गुर्दे जा सकते हैं, पाँव जा सकते हैं. तो आपको हमारे साथ ताउन करना पड़ेगा. जितना आप हमारे साथ हमारी बातों पे अमल करेंगे, आपकी ज़िंदगी पुरसुकून गुजरेगी. की बात पे अमल करने में बुराई क्या है? सही बात है, आपका ही फ़ायदा है. आपका ही फायदा है. सही है बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बहुत सारी बातें की, हम मरीज़ को कहते हैं ये खाना ये नहीं खाना. अब हम डाइट पे अगर बात करेंगे, कौन सी ग़िज़ाएँ वो आराम से खा सकता है और किन ग़िज़ाओं से परहेज़ करना ज़रूरी है? बहुत ही आसान हल, ठीक है. जी. सुन्नत नबी पे अमल करें, पेट भर के खाना ना खाएं, भूख छोड़ के खाएं. ठीक है. वाह, एक हिस्सा, सुभान अल्लाह. एक हिस्सा अपने पेट का छोड़ के खाएं. हम आपको किसी चीज़ से मना नहीं करते, सवाए चंद चीज़ों के जो आपके लिए, शुगर तो समझें कि अल्लाह ताला ने आपके, क्या कहना चाहिए, रिस्क में से निकाल दी ना. अब अल्लाह से जंग तो नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है ना. ऐसे ही. जब शक्कर अल्लाह ने कहा कि भाई तुमने जितनी खानी थी खा ली, अब शक्कर तुम्हारे लिए नहीं है, तो आप बस ये अपने ऊपर कर लें कि अब शक्कर मेरे ऊपर हराम है. एक तरह से यूं समझ लीजिए, अगर इस मर्ज पे जो ना हमें सही रखना है, तो अपने नर्व्स पे काबू करना सीख लेंगे. अच्छा, तो आप ग़िज़ाओं का बता रही थी. बाकी बेकरी आइटम्स जितने भी हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें जिसमें आपका निशास्ता है, मैदा है, वो चीज़ें आपने कम खानी है. मैदे से बनी होगी. जी हाँ. तो बस कोशिश ये करें कि वो चीज़ें ना खाएं जिसमें शक्कर है, बेकरी आइटम्स. और दूसरी, अल्लाह करे इस प्रोग्राम के तवस्सुत से लोग मेरी ये बात सुने, जिन चीज़ों पे लिखा हुआ है ना कि लो शुगर, क्या कहते हैं वो, डाइट शुगर और डाइट कोल्ड ड्रिंक, डाइट बिस्किट, डाइट पापे, ये आप लोगों के साथ बहुत बड़ा तमाशा है. अच्छा. प्लीज़ खुदारा इन चीज़ों से दूर रहें, ठीक है. आप अगर मीठा नहीं खाएंगे, आप अगर डाइट बिस्किट नहीं खाएंगे, तो कोई ज़िंदगी के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा. वैसे डॉक्टर साहब, रेगुलर बिस्किट में अगर 20 चम्मच मतलब जितना एक पैक बन रहा है 20 चम्मच चीनी है, तो उसमें 18 होगी. एग्जैक्टली, होती ज़रूर है. एग्जैक्टली. अच्छा, और आप- उसमें सैक्रीन होती है, जो कि सैक्रीन उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है. अच्छा. जी हाँ. वो किस हवाले से? तो सैक्रीन तो आपकी बॉडी कहाँ से, जब आपका वही, हम रोना ही इंसुलिन का रो रहे हैं, तो सैक्रीन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ शुगर. तो आप जो चीज़ें ले रहे हैं ना, जिसमें लिखा हुआ होता है कि जी शुगर नहीं है, ठीक है, मगर उसमें Sugar free जो सैक्रीन, लिखा शुगर होता है. फ्री लिखो, उसमें सैक्रीन ऐड होती है. अच्छा. हाँ, आप प्लांट बेस्ड शुगर खा सकते हैं, ठीक है, जो स्टीविया जो आजकल चल रहा है, राइट? स्टीविया आप यूज कर सकते हैं 1 साशे पर डे. अच्छा. अगर आपका बहुत दिल चाह रहा है मीठा खाने का, कोई डेजर्ट बना के खाने का, तो 1 साशे पर डे आप कंज्यूम कर सकते हैं स्टीविया का मीठा बनवा के डॉक्टर खाने. साहब, इतना पैकेट वो महंगा है जी, थोड़े से जी. साशे 500 to 1000 जी, पे बिल्कुल, आते हैं. बिल्कुल, बिल्कुल. अच्छा, जैसे आपने, क्योंकि अब हम शुगर फ्री पे बात करें, शुगर फ्री टैबलेट्स जो आती हैं, आप बताइए कि कैंड्रिल या डिफरेंट हाँ, आने लगी हैं आजकल. नहीं, बिल्कुल नहीं. अच्छा. मौजू नहीं है. तो मैंने वो तो शुगर काफी लोगों, कंट्रोल. बड़े लोगों को पीते हुए देखा. नहीं, बिल्कुल भी आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी. उन्हीं लोगों से पूछेगा, वो दवाएं भी खाते होंगे, इंसुलिन भी लगाते होंगे, मगर उनकी शुगर कंट्रोल नहीं अच्छा, होगी. ये एक बहुत बड़ी वजह. जी बिल्कुल, यही तो वजह इसका है. मतलब है बस फीके पे आ जाओ, स्मार्ट हो जाएंगे. ओके जी, ओके जी. नाज़रीन किराम, डॉक्टर साहबा ने जो आज बातें बताई हैं, मुझे भी बड़ी नॉलेज मिली इस हवाले से कि देखें, जो हम आर्टिफिशियल डाइट्स यूज़ कर रहे होते हैं, ख़ासकर शुगर फ्री या फिर इसमें लो शुगर है, या बिल्कुल भी हम शुगर का अल्टरनेट को यूज़ करते हैं, तो खुदारा उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपकी
آپ کی صحت ہے تو جان ہے تو جہان ہے, باقی سب کچھ آپ کی صحت کو خراب کرنے والی بات ہے. کیونکہ بہت سارے مریضوں کا ہوتا ہے ایک سا کہ جو چاہتے ہیں کہ ہماری شوگر کم بھی ہو, بیچارے محنت بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ آرٹیفیشیل ڈائٹ وہ لے رہے ہوتے ہیں سویٹنرس, تو ان کو آئیڈیا نہیں ہو رہا ہوتا اس چیز کا, کیونکہ اس پہ لکھا ہے آلریڈی کہ شوگر فری. اب نارملی تو لوگوں کو اتنی نالج نہیں ہوتی نا جو میڈیکل سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے. تو ناظرین کرام, اپنی صحت کی خود حفاظت کیجیے ان آرٹیفیشیل ڈرنک سے, اور خاص کر جو یہ آلٹرنیٹس سویٹنرس آ رہے ہیں ان سے احتیاط کیجیے. اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی نعمت ہے نا, بیسکلی بات کیا ہوتی ہے کہ جب ہم قوانین قدرت سے انحراف کرتے ہیں, ہمارے سونے جانے کے ٹائمنگس الگ ہو جاتے ہیں, کھانے پینے کے, تو ڈیفینیٹلی ہم ایز سے ڈیزیز کی طرف چلے جاتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں, پھل سبزیاں دالیں گوشت, ان کو اپنی صحت کے حساب سے مناسب مقدار میں کھائیے تو یہ ہماری صحت برقرار رکھ سکتی ہے. اور یہ ڈائبٹیز ایک ایسا مرض ہے, اگر آپ اس سے دوستی کر لیں تو یہ آپ کا دوست ہے, پھر آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ اچھا, آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ ڈائبٹیز کے مرض میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا, کوئی بون میں انجری ہے یا ہاتھ میں, تو وہ بلوئش ہونے لگتا ہے یا بلیک ہونے لگتا ہے یا سرجری ڈسٹرب ہو جاتی ہے. آپ بتائیں کہ کس طریقے سے اس میں علامات آتی ہیں, مریض کس طریقے سے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وہی بات جو میں نے ابھی سمجھائی تھی کہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے شریانیں بلاک ہیں, نروز آپ کا کام نہیں کر رہی ہیں, تو اس وجہ سے وہ بلو یا گرین یا گینگرینش ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ گینگرین اسی لیے بن رہا ہے کیونکہ بلڈ سپلائی نہیں ہے, تو اسی لیے امیڈیٹلی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تاکہ آپ کا امیڈیٹ ٹریٹمنٹ ہو. پھر ہم آپ کی بلڈ تھنرز شروع کر دیتے ہیں جس سے آپ کے خون کی سپلائی ہو. ابھی آج کل تو ماشاء اللہ ہمارے پاکستان میں بھی انجیوپلاسٹی اور اسٹینٹنگ ہو رہی ہے کہ اگر پاؤں کی شریان بلاک ہے تو اسٹینٹنگ کر کے انٹرونشن کر کے اس کو شریان کو کھول دیا جاتا ہے. تو آج کل تو ماشاءاللہ بہت ہی آپ کی جدید سائنس ہے, جدید ٹیکنالوجی ہے, اور الحمدللہ ہمارے کراچی میں تمام سہولیات میسر ہیں. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جو پیشنٹ ہے ڈائبٹیز کا آلریڈی, اب اس کو کوئی وائرل انفیکشن ہو جاتا ہے یا خدا نخواستہ کوئی کارڈیک ڈیزیز ہو جاتی ہے یا کوئی نیفرولوجی پرابلم ہو جاتا ہے, تو وہ علامات شدید آئیں گی یا ہلکی نارمل کی طرح؟ ڈیفینیٹلی شدید آئیں گی. اچھا, وائرل انفیکشن بھی ہوگا تو وہ بھی شدید آئے گا, کیونکہ آپ کی امیونٹی متاثر ہوئی ہوئی ہے. امیونٹی تو بیچاری کی آلریڈی ویک ہو چکی ہے, امیونٹی آپ کی ویک ہے, تو اس لیے چھوٹا سا بخار جو کہ شاید کوئی اور بندہ اسے کوپ اپ کر جائے, ڈائبٹک پیشنٹ اس سے نہیں کر پائے گا. اچھا. اور جس طریقے سے اور امیڈیٹلی ہر انفیکشن میں آپ کی شوگر بھی بڑھے گی. اور شوگر بڑھے گی کیونکہ آپ کی باڈی سٹریس میں جاتی ہے نا, ہر انفیکشن میں آپ کی باڈی سٹریس میں جائے گی, شوگر لیولز بڑھیں گے. ایون سمپل ڈائریا آپ کی شوگر بڑھا دے گا, اور جب شوگر بڑھے گی تو آپ کی پوری باڈی ویسے ہی لیتھارجک ہے آلریڈی, تو وہ اور مزید لیتھارجک ہو جائے گی. اچھا, پیشنٹ عموماً یہ کر رہے ہوتے ہیں جو ڈائبٹک کے میڈیکیشنز کر رہے ہوتے ہیں یا انسولین لے رہے ہوتے ہیں, جب ان کو کوئی وائرل انفیکشن ہو جاتا ہے یا ان کو فیور ہو گیا تو وہ کہتے ہیں ہم نے کچھ کھایا نہیں ہے تو میڈیسن بھی نہیں لگاتے, لیکن جب کہ شوگر شوٹ کر رہی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ ایسی کنڈیشن میں بندے کو کیا مطلب پیشنٹ کھا سکتا ہے جو کہ اس کی طبیعت. سب سے پہلے تو اپنی شوگرز کو کنٹرول رکھیں, کھانا پینا تو چھوڑنا ہی نہیں ہے. بالکل, ہم تو ڈائبٹک پیشنٹ کو کہتے ہیں دن میں 6 مرتبہ کھانا کھاؤ. ٹھیک ہے, اپنا ایک ساتھ پورشنز بنا کے آپ ہر 2 گھنٹے کے بعد تھوڑا تھوڑا کھائیں, دن میں 6 مرتبہ کھائیں. تو جب آپ 6 مرتبہ کھائیں گے تو ظاہر سی بات آپ ہیلدی رہیں گے, اور آپ کی انسولن جو تھوڑی بہت باڈی میں ہے وہ ظاہر سی بات ایک دم سے آپ ڈمپ کریں گے تو انسولن کوپ اپ نہیں کر پائے گی. واٹ انسولن از, اس کا کام کیا ہے کہ جو آپ نے شکر یا کاربوہائیڈریٹ واٹ ایور جو کچھ کھایا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کھانا کھایا جو کہ کاربوہائیڈریٹ میں کنورٹ ہو رہا ہے, وہ اس کاربوہائیڈریٹ کو, کاربوہائیڈریٹ از بیسیکلی فیول فار اس نا, ہماری گاڑی کا پٹرول ہے, تو وہ فیول کو ہر جگہ پہ پہنچانا انسولن کا کام ہے. اچھا, انسولن اس کو تمام آرگنز, تمام سیلز تک لے کر جائے گی, اس کو پہنچائے گی. اب آپ نے کھایا, انسولن موجود نہیں ہے تو وہ شکر بڑھ رہی ہے اور آپ کے انہی تمام آرگنز کو ڈیمیج کر رہی ہے. اچھا, صحیح, ٹھیک ہے. تو تھوڑا تھوڑا کھانے کا مقصد بھی ہے کہ آپ نے تھوڑا کھایا, جتنے اماؤنٹ میں انسولن آپ کی باڈی میں ہے وہ اس کو کنزیوم کرے گی اور اس کو آرگنز تک پہنچائے گی, اور آپ کی باڈی کو فیول ملے گا. ڈائبٹیز کی جو علامات میں سب سے پہلے میں نے بتایا تھا, لیتھارجک فیل ہونا, فٹیگڈ, بندہ ہر وقت تھکا ہوا محسوس کرے گا اپنے آپ کو, اٹھا نہیں جا رہا ہے, کام نہیں ہو رہا ہے, بس ریسٹ. وہ اس لیے کیونکہ باڈی کو فیول نہیں مل رہا, باڈی کو انرجی نہیں مل رہی ہے شوگر بڑھے ہوئے ہونے کی وجہ سے. تو یہی آپ کے سوال کی کنٹینیوٹی ہے اس میں کہ ایک تو آپ اپنا کھانا پراپر
اپنی دوائیں ٹائم پہ لیں, اپنی شوگر کی دوائیاں کبھی بھی نہ چھوڑیں. اچھا. ایک دفعہ آپ کو شوگر ہو گئی ہے تو تمام ادویات جو بھی آپ کے معالج نے سجیسٹ کی ہیں وہ تا حیات چلیں گی, ساری زندگی چلیں گی. شوگر نہ ختم ہونے والی بیماری ہے انٹل انلیس کہ آپ اپنی پینکریاز کی ٹرانسپلانٹ کرا لیتے ہیں. بالکل ایسے ٹرانسپلانٹ کے بھی کیسز کانوں میں سننے میں آتے ہیں کہ ہوگا, اس حوالے سے بات کریں گے. ناظرین کرام, آج ہم بات کریں ڈائبٹیز کے ٹاپک پہ, اور اس حوالے سے جتنی کوشش ہے کہ آپ کو اویئرنیس دی جائے اتنی اچھی بات ہے. پروگرام صحت زندگی میں ایک چھوٹا سا بریک ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کے ساتھ موجود ہے پروگرام صحت زندگی میں, اور ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی واضح الفاظ میں, بڑے عام الفاظ میں بہت کلیئر اپنے لوگوں کو بتایا ہے کہ ڈائبٹیز اگر ہو گئی ہے تو اس سے دوستی کرنی ہے, خود کو بچانا ہے, اور ساتھ ساتھ تمام جو نا میڈیکیشنز ٹائم پہ لینی ہے, پرہیز کرنا ہے, واک کرنی ہے. اور اس حوالے سے ڈاکٹر صاحبہ سے جانتے ہیں کہ صحت کے لیے واک اور ایکسرسائز کتنی ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب ایک تو بتائیں مجھے کہ ڈائبٹیز کے مریض کے لیے ایکسرسائز یا نارملی بھی ایکسرسائز, واکنگ, یہ کتنے ضروری ہے اور کتنی دیر تک ہمیں کرنا چاہیے؟ 30 منٹس ڈیلی, ٹھیک ہے, واک کرنی ہے. عموماً تو گائیڈ لائنس کہتی ہیں کہ ہفتے میں 5 دن 35 منٹ آپ نے واک کرنی ہے. اگر آپ ڈیلی کر بھی لیں گے 7 دن تو کوئی حرج نہیں ہے, آپ ایکٹیو ہی رہیں گے, آپ ایکٹیو ہی رہیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو واک ہے یہ آپ کا علاج بھی ہے. آپ اگر ڈیلی واک کرو گے, آپ اپنی فیٹ کو برن کرو گے, ٹھیک ہے, تو آپ کی جو باڈی ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے رسپونڈ کرے گی آپ کی دوائیوں میں. کیونکہ دیکھیں انسولن ریزسٹنس جو کریٹ ہو جاتی ہے, آپ کی باڈی انسولن تو بنا رہی ہے مگر وہ ریزسٹنٹ ہے کہ وہ کام نہیں کر رہی. کیوں؟ کیونکہ آپ کی باڈی میں چربی بڑھ گئی ہے, اچھا, فیٹ بڑھ گیا ہے, اچھا, تو اس کی وجہ سے وہ انسولن کام نہیں کر رہی. تو جب آپ اس فیٹ کو ختم کریں گے, ہو جائے گا آپ کا واپس. آپ جب فیٹ کو کنٹرول کریں گے تو آلٹرنیٹیولی کیا ہوگا کہ آپ کی وہ انسولن جو بن رہی ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گی, آپ کی شوگر لیولز نیچے آنا شروع. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بات آتے ہیں اس حوالے سے کہ میرے ذہن میں ایک آپ کے سوال سے ایک سوال آیا کہ ایک جیسے کوئی پیشنٹ ہے بڑا سلم سا ہے, اس کا ویٹ بڑھنا شروع ہوتا ہے نارملی کسی وجہ سے, کھانے پینے سے, یا جیسے خواتین نے بات کی پریگنینسی میں, تو ڈیفینیٹلی شوگر ڈسٹرب ہوتی ہے, پنکریاس کی پوزیشن ڈسٹرب ہوتی ہے, اور انسولین ڈسٹربنس شروع ہو جاتی ہے. کیا اگر کوئی شخص نارمل باڈی سے ہیوی اور واپس اپنی باڈی کو ادھر لیا تو کیا انسولین پہ فرق پڑتا ہے؟ بالکل بالکل. اگر ابھی یہ ریسنٹ ریسرچ ہے کہ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے اور آپ اپنا گراس ویٹ لاس کرتے ہو تو ڈائبٹیز ریورس ہو جائے گی, اچھا, ختم بھی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو ویٹ لاس کا یعنی کہ انسولین کی ریکوائرمنٹ جو باڈی کی تھی وہ واپس ملنا شروع ہو جائے گی. دیٹس اٹ, گڈ گڈ. یہ دوبارہ ہمیں بتائیں, بڑی زبردست بات ہے, اگر لوگ سمجھیں. میں چاہوں گی آپ ہمارے لوگوں کو, اگر آپ اوبیز ہیں, آپ موٹاپا ہے آپ کو, اور آپ کو ڈائبٹیز بھی تشخیص ہوئی ہے, تو آپ جلدی سے بس پہلا کام یہ کریں کہ اپنا وزن گھٹائیں. اگر آپ نے 15 سے 16 کلو وزن کم کر لیا تو آپ کی ڈائبٹیز ریورس ہونے کے چانسز 100% ہیں. بہت زبردست, بہت پیاری بات ہے. ناظرین کرام, یہ بڑی امید افزا بات ہے کہ اگر لوگوں کا وزن بڑھ جاتا ہے اور ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو واپس اپنے آپ کو, اپنے باڈی انڈیکس کو واپس لائیے, بی ایم آئی کنٹرول کیجیے تاکہ آپ کا جو ڈائبٹک لیول ڈسٹرب ہوا ہے, شوگر لیول, وہ واپس ہو جائے. بڑی پیاری اور بڑی ہمت افزا بات ہے. جی, اس کے اوپر بہت بڑا ٹرائل چلا ہے جو کہ بہت لمبا ٹرائل ہے, UKPDS ٹرائل. اچھا, ٹھیک ہے. اس میں یہ کیا گیا تھا کہ جو نیولی ڈائگنوز ڈائبٹک پیشنٹس تھے ان کو اس ٹرائل میں لیا گیا تھا اور ان کو صرف اور صرف لائف سٹائل ماڈیفیکیشن پہ رکھا گیا تھا. اچھا, ٹھیک ہے. ہو گئے وہ جب لائف سٹائل ماڈیفیکیشن رہی تو ان کی شوگر لیولز بھی بہتر ہوئے, HbA1c بھی کم ہوا, اور آگے چل کے ان کو کوئی کمپلیکیشنز بھی نہیں. زبردست, بہت پیاری بات ہے. سب سے بڑی بات ہے بس کیئر کرنے کی ضرورت ہے اور احتیاط کی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, کیونکہ جس طریقے سے ہم ڈفرینٹ چیزوں کا سنتے ہیں کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو گیا یا لیور کی کوشش کی گئی ٹرانسپلانٹ, اگر کامیاب ہو جاتے تو کیا یہ پینکریاس کی ٹرانسپلانٹ بھی ہوتی ہے؟ جی بالکل, باہر کے ملکوں میں پینکریاس کا ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے. اچھا, اور کافی کامیاب بھی ہے. ہوپ کہ ہمارے پاکستان میں بھی بہت جلدی آ جائے تاکہ جو ہے وہ ہمارے جو ٹائپ 1 جو بچے اگر ان کا ٹرانسپلانٹ ہو جائے تو وہ امید افزا بات ہے کہ وہ بہت پرسکون زندگی گزاریں گے. اچھا اچھا, ٹرانسپلانٹ کی اگر بات کریں تو کیا پروسیجر ہوتا ہے جو پینکریاس کا ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں؟ پینکریاس کو ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے. آپ کا ہوسٹ جیسے کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتی ہے, جی بالکل, آپ کا جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ آپ کے جینز کے ساتھ میچ کیا جاتا ہے, ڈونر کا پینکریاز اور آپ کا پینکریاز, اور دین اٹ از ٹرانسپلانٹڈ. ڈونر جو ہے فیملی ہونا چاہیے, اور سیٹر بھی ہوتا ہے. فیملی ہی ہو تو زیادہ بہتر ہے, مگر ظاہر سی بات ہے کسی کا پینکریاز نکال تو نہیں سکتے. ابھی تو اینیملز کے اوپر یہ سارے ٹرائلز کیے گئے ہیں, منکی کا لیا گیا ہے کیونکہ منکی اور ہیومن بینگ میں
میں کافی جینز جو ہوتے ہیں وہ ان کے انٹر لنکڈ ہوتے ہیں. تو ابھی فی الحال تو کسی انسان کا تو لیا نہیں گیا. اچھا نہیں، میرے پوچھنے کا مقصد اس حوالے سے بھی تھا کہ جب بون میرو ٹرانسپلانٹ کرتے تو بون میرو کا ایک سیمپل لیا جاتا ہے فیملی سے. اسی حوالے سے پوچھنا چاہتی کہ آپ پینکریاس تو ڈیفینیٹلی نہیں وہ کر سکتے ٹرانسپلانٹ پورا، اس میں سے کوئی بون میرو ٹائپ کے سیلس وغیرہ لیے جی جاتے ہیں؟ بالکل بالکل. پینکریاٹک سیل بیٹا سیلز جو کہ انسولن بناتے ہیں نا، ان بیٹا سیلز کو ہی ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے. اچھا تو پھر اس حوالے سے وہ جی، پھر وہ کامیاب ہو انسولن جاتا ہے. بناتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین کرام، بات کیا ہوتی ہے کہ ہماری اس پروگرام کے حوالے سے ہم آپ کو یہ اویئرنیس بھی دینا چاہتے ہیں کیونکہ میڈیکل کی فیلڈ میں جو نیو ٹیکنالوجی انکلوڈ ہوتی ہے ہم اس حوالے سے بھی بتاتے ہیں کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کو جس طریقے سے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بتایا کہ جب خدا نخواستہ کوئی دل کا مسئلہ ہو جاتا تو پورا بائی پاس کیا جاتا تھا اور بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی تھی اس پیشنٹ کو اور بہت زیادہ لانگ ٹائم میں اس کی ریکوری ہوتی تھی. لیکن اب چونکہ انٹرونشنل کارڈیولوجی اسٹارٹ ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرونشنل ریڈیولوجی، دونوں کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں لوگوں کی تکلیف بھی کم ہوتی ہے، ریکوری ٹائم بھی کم ہوتا ہے اور پیشنٹ جلد سے جلد جو ہے وہ کیور ہو جاتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ ان فیوچر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے مریض بڑھنے کا خطرہ یا کم ہوئیں گے، اور پاکستان کے حوالے سے ہمیں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ مریض تو بڑھ رہے ہیں بہت بڑھ رہے ہیں کیونکہ مریض جو ہے وہ اپنا طرز عمل صحیح نہیں کر رہے. لائف سٹائل کیسے لائف اسٹائل دیکھیں آپ نے اپنے بچوں کو فوڈ پانڈا موبائل ایپس دے دیے ہیں، ٹھیک ہے، ہوم ڈیلیوری سروس دے دی ہے. وہ جنک فوڈ آرڈر کرتے ہیں، ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ دوسرے کمرے میں سو رہے ہوتے ہیں، بچے کے پاس برگر اور سب کچھ آ جاتا ہے. تو یہ تو ہم کو سب سے پہلے لوور لیول پہ اپنے بچوں کو سمجھانا ہے کیونکہ اپنی نیو جنریشن کو دیکھیں، جن بڑوں کو تو ڈائبٹیز ہو گئی سو ہو گئی، اپنی یوتھ کو اگر بچانا ہے ڈائبٹیز سے تو آپ لوگوں کو زیادہ، یہ آپ لوگوں کے کندھے پہ اب زیادہ کام ہے کہ آپ لوگوں نے یوتھ کو سمجھانا ہے کہ ڈائبٹیز بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. کیونکہ دیکھیں آپ کی کوئی چیز خالص نہیں ہے، آپ کے تیل سے لے کے آپ کے دودھ سے پانی سے تک ہر چیز آپ کی ملاوٹ ہے. نہ آپ کو پانی خالص تب ہمیں ہضم بھی نہیں ہوگا. ہاں خالص کچھ بھی نہیں ہے، رشتے بھی خالص نہیں ہے. بالکل ایسے خون بھی سفید ہو گئے. جی بالکل. تو اس وجہ سے جو ہے وہ جب تک آپ ان کو سمجھائیں گے نہیں کہ اپنا طرز عمل تبدیل کریں، واک کریں، ایکسرسائز کریں، آپ سادہ کھانا کھائیں، آپ ایسی چیزوں پیزا برگر اور ان چیزوں سے ہٹ جائیں تو آپ کو ڈائبٹیز ہوگا ہی نہیں انشاءاللہ. ویسے اماں کو بھی بڑی آسانی ہو جاتی ہے نا، بچوں نے باہر سے منگا کے کھا لیا جان چھٹی پکانے سے. جی بالکل. اچھا اس حوالے سے اگر ہم اپنی ڈائٹ میں ریگولر ایک کوئی شیڈیول بنانا چاہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں بریک فاسٹ میں یا لنچ میں ڈنر میں کیا کھانا چاہیے؟ دیکھیے کھانا تو کچھ بھی کھانا چاہیے مگر ڈسپلن زندگی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں الارمز بنائے ہیں. آپ نے کبھی اگر غور کیا ہو، آپ کی اذان آپ کا الارم ہے، ٹھیک ہے. صبح کا 5 بجے آپ کی باڈی کو سب سے زیادہ کھانے کی نیڈ ہوتی ہے، اسی وجہ سے آپ کو سحری میں کھانا کھانے کو کہا گیا، ٹھیک ہے نا. 4 سے 5 کے درمیان آپ اپنی سحری کریں کیونکہ ہمیں ڈنر کے 6 گھنٹے ہو چکے ہوتے ہیں تقریباً. اللہ تعالیٰ چاہتا تو کہتا دوپہر میں 12 بجے سحری کر لو، 1 بجے سحری کر لو. کیوں اللہ تعالیٰ نے آپ کا سحری کا ٹائم فکس کیا؟ کیونکہ وہ ٹائم ایسا ہے کہ آپ کے برین کی گلوکوز لیول کم ہو رہی ہوتی ہے، اور اس ٹائم پہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کا برین الائیو ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. جو آپ کی صبح فجر کا ٹائم ہے، آپ اپنے کھانوں میں ڈسپلن لے کر آ جائیں، اوقات اپنے پراپر کر لیں تو آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی. سب سے پہلے تو یہ والی بات. ہمارے ناشتے 11-12 بجے ہو رہے ہوتے ہیں، دوپہر کا کھانا 4-5 بجے ہوتا ہے، رات کا کھانا 12 بجے یا کبھی بھی 1 بجے، اور اس کے بعد آپ ساری رات جاگ رہے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جاگتے چلیں آپ پہلے اپنی بات پوری کریں. جس کی وجہ سے آپ کی شوگر لیولز ایریٹک، اچھا ٹھیک ہے نا، پیکس بن رہی ہیں. اس کے بعد پھر آپ کھانا کھایا وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ نے اپنے اس کو فیٹ کو، کاربوہائیڈریٹ کو یوٹیلائز ہی نہیں کیا، آپ کی باڈی نے یوٹیلائز نہیں کیا، وہ ڈمپ ہوئی چلی جا رہی ہے ہر چیز. کیونکہ موومنٹس نہیں ہے، سیڈنٹری لائف سٹائل ہے. ہر چیز ہم موبائل پہ آن لائن منگا لیتے ہیں، ہم گروسری تک کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں اب تو گاڑیاں بھی گھر پہ آ جاتی ہیں. جی ہاں، آپ دو کیبز آ جاتی ہیں جی، ورنہ آپ چل کے جاتے تھے، ایک سٹاپ ہوتے تھے پرانے زمانے میں، بس سٹاپس تک جا رہے ہیں یا ٹیکسی کرانے جا رہے ہیں، واٹ ایور. تو اب سب کے مطلب آپ نے اپنی زندگی میں موومنٹس ریسٹرکٹ کر دیں اور بیماریوں کا ریشو بڑھا دیا. بالکل ایسی. اچھا ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے ضرور مجھے بتائیں اور ہمارے عوام کو کہ رات کی نیند کتنی ضروری ہے ایک صحت مند جسم کے لیے، کیونکہ جب ہم رات کو سوتے تو ہی ہمارے نیو سیلز پروڈکشن ہوتی ہے اور جو کچھ کھایا پیا ہوتا ہے وہ سارے معاملات رات میں نمٹ رہے ہوتے ہیں جبکہ جاگ رہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے ذرا بتائیں کہ ٹائم پہ سونا، ٹائم پہ جاگنا کتنا ضروری ہے. جب ہم رات کو سوتے ہیں، سرکیڈین ردم یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا بنایا ہے، ٹھیک ہے. یہ سرکیڈین ردم گروتھ ہارمون کو بناتا ہے.
अच्छा ठीक है। आप अगर रात को नहीं सोते तो आप जब आप रात की नींद लेते हैं तो आपका ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, आपकी बॉडी में अच्छे वाले हार्मोन्स बनते हैं। मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म आपने पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी में डेफिनेटली अच्छी चीज़ें बनती हैं, बुरी चीज़ें टूटती हैं। तो वो जब हम उसमें रेस्टिंग मोड में जाते हैं तो उस टाइम पे हमारी जो पूरी बॉडी है उसमें ये मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का फेज चल रहा जिस होता है। तरह हम नमाज में होते हैं तो हमारी अच्छी जैसे एनर्जी आती है और जो हमारे अंदर की बैड एनर्जी वो चली जाती है हमारे जी जिस्म से। बिल्कुल। और मोस्टली देखा गया है जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स भी होते हैं तो अब जो वो गाइडलाइंस हैं डायबिटीज़ की मैनेजमेंट की उसमें स्लीप हाइजीन सबसे ऊपर है। अच्छा अगर आपकी स्लीप हाइजीन है तो आपकी शुगर वेल कंट्रोल रहेगी। वाह बेहतरीन। यानी कि इतना ज़्यादा अगर हम मेडिकेशन से अवॉइड करना चाहते हैं या अगर हम चाहते हैं कि हमारा शुगर लेवल कंट्रोल है तो हमें पहले कवानीन कुदरत पे अमल करना है, वक्त पे सोना है, वक्त पे जागना है और जो अल्लाह ताला ने हमें नियमत अता की उनको अपनी सेहत के हिसाब से खाने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब प्रोग्राम का टाइम जो अख्ताम की तरफ है, आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी कि अपने आप को डायबिटीज़ से बचाना कैसे, और अगर अल्लाह ना करे किसी को हो जाती तो अपने आप को सेहतमंद कैसे रखना है? जी बस आप लोगों से यही पैगाम है कि पाकिस्तान डायबिटीज़ में नंबर 1 पे आ गया है और उसमें सारा हमारा अपना ही कमाल है कि हमने जो है वो अपनी ज़िंदगियों को इतना ज़्यादा क्या कहना चाहिए कि कोई डिसिप्लिन नहीं है खाने पीने में, सोने जागने में, जंक फूड्स और आपके मुरगन ग़िज़ाएँ, हलवा पूरियाँ और निहारी नान ये वो सब कुछ। तो प्लीज़ इस सब को कट डाउन करके अपनी सादा ज़िंदगी अपनाएं, सादा ज़िंदगी की तरफ आएँ ताकि आप ये मुहलिक बीमारी से बच सकें। और जो जिनको तो हो गई सो हो गई, प्लीज़ आप अपने बच्चों को, जो आपकी यूथ है, जो आपकी यंग जनरेशन है, क्योंकि हम डायबिटीज़ को डील करते हैं, हमें पता है कि डायबिटीज़ कितनी ख़तरनाक है। ये किस किस तरीके से अचानक से ब्लाइंडनेस हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, फालिज हो जाता है, आप मफलूज होकर रह जाते हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों को इस मोहलिक मर्ज से बचाएं और वो स्टेप आप ही ले सकते हैं। आप ही इस पे अपने बच्चों की लाइफस्टाइल को ठीक कर सकते हैं तो डायबिटीज़ से बचा जा सकता है। और जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए पैगाम ये है कि वक्त पे खाना खाएं, वक्त पे सोएं और अपनी दवाइयाँ प्रॉपर तरीके से लें। एनुअल चेकअप आपका बहुत ज़रूरी है कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास। आप अपनी आँख का मुआयना करवाइए हर 6 महीने पे, दवाइयाँ वक्त पे खाइए, अपने मॉलिज के पास ज़रूर जाएं, चाहे आपकी शुगर्स अच्छी चल रही हैं, चाहे आपका HbA1c अच्छा चल रहा है, आप अपने डॉक्टर के पास जाएं ज़रूर और अपने पैरों का मुआयना करें। आजकल तो माशाल्लाह से इतनी वेल डेवलप OPDs हैं जिसमें फुट केयर की OPD भी होती है जहाँ पे अपने पाँव दिखा सकते हैं और अंडर वन रूफ तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। बस आप लोगों को अवेल करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। ठीक है डॉक्टर साहब, बड़ा ज़बरदस्त मैसेज। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शकीला काजी जिन्होंने बताया कि डायबिटीज़ के मर्ज़ की ओवरऑल डिटेल कि हमें बचना कैसे है और अगर हो गई है तो कैसे ट्रीट करना है। तो हमारी डॉक्टर का बहुत शुक्रिया, बहुत सादा अल्फाज में हमारे लोगों को अवेयरनेस दी। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी से अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।